الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमाया है। इबादतों वाला, सवाब को हासिल करने वाला, जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया अल्लाह ताला ने ये महीना हमें दिया है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की और अपने वक्त को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबियाए कराम को भेजा और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की हिदायत के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों पर इतने इनामात दिए कि अल्लाह ने चैलेंज किया है कि अगर तुम इन इनामात को शुमार करना चाहो तो आप इनको शुमार नहीं कर सकते।
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنے انعامات اللہ رب العالمین، اور یہ قیامت تک ہر انسان کو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم شمار کرنا چاہو تو تم ان انعامات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کسی انعام کو دینے کے بعد جتلایا نہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اتنے انعامات، ماں باپ، بیوی بچے، گھر بار، سردی گرمی، رات دن، دریا پھل، آپ شمار کرتے جائیے، اتنے انعامات دیے۔ اللہ نے کسی انعام کو دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، سوائے ایک نعمت دینے کے۔ ایک نعمت وہ دینے کے بعد اللہ نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ آپ شمار کر لیں ساری نعمتوں کو۔ اللہ نے یہ جو آپ ہوا، سردی گرمی، بچے، ماں باپ، گاڑیاں، گھر، کاروبار، اتنے انعامات، کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا، سوائے ایک نعمت کے۔ اور وہ نعمت اللہ نے کس وقت دی؟ اللہ خود فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ اس آیت کے آخری حصے کو پہلے لے لیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈوبے ہوئے تھے گمراہی میں، کسی کو کوئی بھلائی کا پتہ ہی نہیں تھا، قتل و غارت، زنا، شراب، ڈاکہ زنی، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی کو بھائی کی خبر نہیں، باپ کو بیٹے کی خبر نہیں، بیٹے کو باپ کی خبر نہیں، حتیٰ کہ زانیہ عورتیں مکہ کے اندر اپنے گھڑوں کے اوپر جھنڈا لگاتی تھیں کہ مسافر جب آئے اس شہر کے اندر تو اس کو تکلیف نہ ہو اس گھر کو تلاش کرنے میں۔ اس حد تک معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب کے سب گمراہی میں۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پر احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ تم ہی میں سے ایک نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ نے احسان جتلایا مومنین پر، یہ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پہلے سابقہ انبیاء یہ دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ کرتے کیا تھے؟ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس گمراہی سے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، صرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ کہ جو آج جس مقصد کے لیے ہم آگے بیٹھے ہیں جامع اشرفیہ کی مسجد حسن میں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جس جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن اپنا اثر اس کے در و دیوار پر چھوڑتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی تاثیر کو رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفتہم الملائکہ، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ یہ اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وانزلت علیہم السکینہ، قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو سکون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں، میری اولاد میں، میرے کاروبار میں، میرے سب جگہ پر سکون ہو۔ تو اس سکون کو حاصل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، تم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرو۔ صرف قرآن پاک کی تلاوت کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جنات نے بھی یہ قرآن سنا تو وقالو انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کلام، صرف قرآن سننا۔ اور نفر من الجن، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔
تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو ہم آج جامعہ اشرفیہ کے اندر پورا کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس قرآن پاک کو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پڑھنے کے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکہ میں ابتدائی دور میں یہ پوری کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، مکمل سورت، اس کے 1 رکوع اور 7 آیات۔ اس سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک ام القرآن، جو کہ اصل پورا قرآن یہی ہے، اور اسے 7 مثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر طریقہ مدعا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ۔ ہم جب کسی کو کوئی درخواست لکھتے ہیں تو اس درخواست سے پہلے اس کے القاب لکھے جاتے ہیں، برائے مہربانی جناب مکرم فلاں فلاں۔ اللہ نے اس کے اندر طریقہ بتلایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مانگ کیا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو سیدھا راستہ جاننا چاہتا ہے وہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل کر لے۔ اب ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو رستے سے گم ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام والے کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں حضرت تھانوی نے فرمایا یہ 4 گروہ ہیں، جن میں سے آپ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے گروہ کو شمار کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا تھا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حقیقت کھل گئی، دین اسلام ان کے سامنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے اس دین کو اور اس اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت یہی سورہ بقرہ ہے، اور سب سے زیادہ احکامات بھی اسی صورت کے اندر ہیں۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ شروع کی 5 آیات میں ایمان والوں کا ذکر ہے، اور 2 آیات کے اندر کفار کا ذکر، اور پھر 13 آیات میں منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، اور 5 صفات متقین کی اس صورت کے شروع میں بتائی ہے۔ ان میں سے ایک ایمان بالغیب ہے، اقامت صلاح ہے، انفاق ہے، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ یہ جن میں یہ صفات ہوں گی، قرآن کی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، جو لوگ ان صفات کو جانتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، ھدی للمتقین کا تمغہ ان کے گلے میں ڈالا جائے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے وَلَوَدِدْتُ أَنْ أَرَىٰ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے فرمانے لگے أَوَلَسْنَ إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ قَالَ لَا أَنْتُمْ أَصْحَابِي، تم میرے بھائی نہیں، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ فرمایا اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے کے آئے۔ اس کو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کے۔
ایک صحابی اٹھے اور فرمانے لگے طوبیٰ یا رسول اللہ لمن آمن بک ورآک، کتنا مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ 7 مرات لمن آمن بی ولم یرونی، ایک مرتبہ مبارک ہو، 2 مرتبہ مبارک ہو، 3 مرتبہ مبارک ہو، حتیٰ کہ 7 مرتبہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کے آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی اللہ نے نہیں بتلائے۔ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معنی بتلا دیے ہوں لیکن امت کو نہیں بتلائے، لیکن یہ الفاظ قرآن پاک کے اور قرآن کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اور یہ 3 حروف ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، یہ 3 حروف ہیں، اس پر 30 نیکیاں اللہ نے آپ کو عطا۔ اس کے معنی تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور اس کا ترجمہ یہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ اب کامیاب کیسے؟ کہ دنیا کے اندر بھی ان کو نعمتیں ملی اور دولت، نعمت اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ، اب یہاں سے کفار مجاہرین کا ذکر ہے جو اپنے کفر کا برملا اعلان کیا کرتے، ڈرتے نہیں تھے، اور جب ان کا کفر اس درجے کو پہنچ گیا جہاں سے ان کی واپسی نہیں تھی تو اللہ نے فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ وہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب یہاں سے منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے تو ایمان لائے تھے، زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے اندر خالی تھا، کفر چھپا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا جاتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد اب کسی کو منافق کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وحی نہیں ہے۔ اب کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا۔ ہاں البتہ منافقین کی کچھ علامات احادیث میں موجود ہیں، اور وہ علامات کیا ہیں کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کسی سے بات کرے گا تو وہ جھگڑا کرتے ہوئے ان کے ساتھ گالی گلوچ کرے گا۔ یہ علامات ہیں منافقین، لیکن کسی کو منافق کہا نہیں سکتا۔ اب یہ منافقین کا یہاں سے ان 13 آیتوں میں ذکر ہے، ترجمہ دیکھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، یعنی محض چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، بجز اپنی ذات کے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں،
قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے اور لوگ، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسے ایمان لائے ہیں بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، بجائے ہدایت کے تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہوئی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کی گردہ گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ رجوع نہ ہوں گے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد اور برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بنائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے عام لوگوں کو ایک خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ خطاب کیا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہر گناہ اللہ معاف کر دیں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ آدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اب تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ، اب یہاں سے قرآن پاک، جو لوگ قرآن پاک کی ان آیات پر اور ان قرآن پاک پر شک کرتے ہیں، اللہ ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کہتے تم بھی عرب ہو، فصیح و بلیغ عرب ہو، اپنے اشعار لکھتے ہو، بہترین آپ کا کلام ہے، اگر تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک چھوٹی سی صورت اس کے مقابلے میں لے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، تم سارے کے سارے مل لاؤ تب بھی اس قرآن کے مقابلے میں ایک صورت تم نہیں لا سکتے۔ اللہ اس چیلنج کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کو کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کے ہم پلہ ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنی حمایتوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے،
فاتقوا النار التی وقودها الناس، تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے بیشتر اور ملے گا، ہم بھی ان کو ان دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں۔ ان اللہ لا اب یہاں پر منکرین کا ایک اور اعتراض، وہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کا یہ قرآن پاک ہے تو اس کے اندر مکھی اور مچھر کا کیوں، کمزور چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یستحی، واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ وہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہوں وہ یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سوچا ہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون مطلب ہوگا جس کا مقصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، جو توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو، حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے۔ کیف تکفرون باللہ، بھلا کیوں کر ناسپاسی کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب جب اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کرنے لگے تو اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو کہا کہ دیکھو میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو ہمارے ہوتے ہوئے نائب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم آپ کی تسبیح نہیں کرتے؟ آپ اپنا نائب بنائیں گے، وہ زمین میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے، تو آپ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر آدم علیہ السلام پھر ان کی نسل کو جو بنایا، آج کل جو لوگ رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ بندہ جب کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ رات کے اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکار رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہی ایک ہے جو اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تم مجھے کہتے تھے کہ ان کو پیدا نہ کرو، دیکھو آج اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے جس سے یہ مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کو ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خونزیریاں کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں اور بحمد اللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، اور پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ بتلاؤ مجھ کو آسمان ان چیزوں کے، یعنی ماں ان کے آثار اور خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دو۔ سو جب بتلا دیا ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو۔ الحمدللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب یہاں پر ابلیس کا مقابلہ حضرت آدم علیہ السلام، دیکھو یہ جنات میں سے تھا، آگ سے بنا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جب کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے تکبر کیا، کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ مجھے سجدہ کریں نہ کہ میں ان کو سجدہ کروں، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین اسی کا ذکر فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سو سب سجدے میں گر بڑے بجز ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور ہم نے حکم دیا اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے باغ فراغت جس جگہ سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی بے شمار میں ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کرنا بیٹھے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدم، پھر اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو وہ دعا کے کلمات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کلمات پڑھے تو اللہ نے پھر درگزر فرمایا، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں بعد ازاں حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم فرمایا نیچے جو اس بحث سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب پہلے آپ نے یا ایھا الناس کا عام خطاب پڑھا تھا، اب یہاں سے بنی اسرائیل کا خطاب۔ اسرائیل ہے عربی زبان کا لفظ، اسراء کا معنی ہے بندہ، اللہ کا بندہ، ایل اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور پورا کرو تم میرے عہدوں کو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے، کہ کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ،
کیا غضب ہے، کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو۔ نیک کام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو اور کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا، اور وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت، اب یہاں پر ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ کے یہودی تھے، اگرچہ یہ نعمتیں براہ راست ان پر نہیں تھیں، لیکن یہ نعمتیں ان کے آباء و اجداد پر تھیں، تو اس سے معنی یہ ہوا کہ اگر ان کے آباء و اجداد پر تھیں تو تم پر بھی وہ نعمتوں کا احسان ہونا چاہیے۔ اللہ ان نعمتوں کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، کہ تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چلی جا سکے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب کہ ہم رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری سخت آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو، اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو مع فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالے کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا۔ تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں ہوگا کہ یہ نعمت کیسی ہوئی قتل کرنے والی؟ تو دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے کم ہے۔ آخرت کی سزا سے بچ جانا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ کیونکہ یہ 70 آدمی بطور نمائندہ کے گئے تھے، اور جا کے کہنے لگے ہم بھی کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کلام کیسے کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے وہاں سے جب کتاب لی تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ یہ کتاب اللہ نے دی یا نہیں۔ اللہ نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو ایک چیخ کی وجہ سے ان 70 کے 70 آدمی مار دی۔ اب یہ 70 آدمی جب مر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا میں جب اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں گے ہمارے بندے آپ نے مار دیے۔ تو دعا کی اللہ سے، تو اللہ نے پھر ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی کا اللہ فرما رہے ہیں
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تی میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بٹیریں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے۔ وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین فرمانے کہ جب تم وادی تی میں جاؤ تو توبہ کرتے ہوئے جانا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا، اپنے سر کو جھکائے ہوئے جانا، عاجزی کے ساتھ جانا۔ قولوا حطۃ نغفر لکم، حطہ کہتے ہیں توبہ کو، انہوں نے اس لفظ کو ہی تبدیل کر دیا اور کہا جو غلے کے اندر، جو غلے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو الفاظ بتا رہا ہوں وہ تم پڑھو، تم اپنے ہی الفاظ پڑھ رہے، اللہ اس کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو، بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے، اور زبان سے کہتے جانا حطۃ نغفر لکم، توبہ ہے، توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ابھی مزید برآں اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ عدل حکومی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کے پاس جو لاٹھی تھی، حکم دے رہے ہیں کہ اس لاٹھی کو اس پتھر پر مارو، اور یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام سے جو جنت سے لے کر آئی تھی، یہ نسل در نسل حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہی وہ لاٹھی تھی جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اس لشکر کے لیے اس پتھر پر آپ اپنی لاٹھی ماریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب آپ نے لاٹھی ماری تو اس پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، اور وہ 12 چشمے دلیل تھی اس بات کی کہ آپ کے 12 قبیلے ہیں، اور ان قبیلوں کے ساتھ حضرت موسیٰ نے سرپرستی کی اور ان کو لے کے چلے۔ اللہ اس نعمت کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنے قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس اعضا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ نے کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد اور فتنہ کرتے ہوئے سرزمین۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے۔ دیکھو پیچھے بٹیرے کھا رہے ہیں، ترنجبین کھا رہے ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ من و سلوہ مل رہا تھا، تو ان بنی اسرائیل والوں نے کہا اب ہم تھک گئے یہ چیزیں کھاتے ہوئے، اللہ سے کہو ہمیں ساگ دیں، ہمیں پیاز دیں، ہمیں اس طرح کی سبزیاں دیں، ہمیں وہ کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو من و سلوہ دیا جائے، ان کو واپس اس جگہ پر بھیجو جہاں پہ یہ سبزیاں کھائیں، ساگ کھائیں، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، قِثَائِہَا ساگ ہو، وَفُومِہَا ککڑی ہو، وَعَدَسِہَا گھیو ہو، وَبَصَلِہَا اور پیاز ہو۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر، اور خود ان میں اولو العازمی نہ رہی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سائبین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پر پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شروع سے تجاوز کیا تھا، دوبارہ اس حکم کے جو ہمیں ہفتے کے متعلق، سو ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اس کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مابعد زمانے میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنا دیا خدا سے ڈرنے والوں کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر کے اس کو کسی دوسرے محلے میں پھینک دی۔ دیکھیں اس صورت کے اندر، اس رکوع کے اندر بقرہ کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ، اور یہی وہ واقعہ ہے جس وجہ سے اس صورت کا نام بقرہ۔ اب اس مالدار شخص کے چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر کے ساتھ والے میں محلے میں ڈال دیا، اور شور ڈال دیا کہ میرا چچا زاد جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اب شور ڈال دی، دعویٰ بھی خود کا قتل بھی کیا اور دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت موسیٰ سے کہا کہ دعا کریں ہمیں قاتل مل جائے، تو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھی ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لے کے اس لاش پہ لگاؤ، وہ لاش زندہ ہوگی تو وہ بتا دے گی قاتل۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچا کا قتل ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ تو انہوں نے سوال در سوال شروع، گائے کیسی ہو، رنگ کیا ہو، عمر کتنی ہو، وہ جیسے جیسے سوال کرتے رہے ویسے ویسے ان کے لیے مشکلات ہوتی نہیں۔ اللہ نے یہ گائے ایک گاؤں کی ایک غریب عورت کے پاس دی، اور وہ گائے انہوں نے اس عورت سے اس کے عوض خریدی کہ اس کی کھال کے اندر اس گائے جتنا سونا ہوگا تو وہ گائے ان کو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس غریب کا بھلا کیا، اور ان کا یہ مسئلہ جیسے جیسے 7ویں سپارے میں آتا ہے نا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت ایسے ویسے سوال کیا کرو، جب ان کے سوالوں کے جواب تمہیں ملیں گے تو تمہیں تکلیف ہو۔ اب اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، موسیٰ نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارغ، آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں ہو، سو اب زیادہ حجت مت کیجیے، بل کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے اب کی بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کر لیجئے کہ ما ہیا، کہ
کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے اور ہم ضرور انشاءاللہ اب کی بات ٹھیک سمجھ جائیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ایسی گائے ہے وہ تو نہ حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا اور اپنی حجتوں سے ظاہراً کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم لوگوں میں سے کسی کے ایک نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اس طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت کو تم کو دکھلا دیں گے، اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ اب یہ جو واقعہ سنا ہے آپ نے، اس واقعے کو سننے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جانا چاہیے کہ یعنی جو جو سوال کرتے رہے اللہ ان کا جواب دیتا رہا، اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس مسئلے کے حل ہونے کے بعد دل نرم ہونے چاہیے، ان کے دل اور سخت ہو۔ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ تو نہیں تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی خوف سے نیچے لڑک آتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو یوں کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں اور دوسرے بعض یہودیوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تم کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے، افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا ان کا اس علم میں نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بلا سند دلخوش باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں مگر خیالات پکا لیتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل صدل کر کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس سے ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو بڑی خرابی پیش آوے گی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وصول کر لیا کرتے۔ وقالوا لن تمسنا النار، اب یہاں سے یہودیوں کی ایک آرزو، ایک خواہش، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا اس کی عمر 7,000 سال، اور ہر 1,000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن سزا ملے گی۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا، اور اس دعوے کے اندر ان کی خواہش تھی، کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا 7,000 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہمیں اس گناہ کے بدلے میں کوئی سزا ملے گی تو ہر 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن، تو 7,000 سال ہے تو ہمیں 7 دن سزا ملے گی۔ اللہ ان کے اس دعوے کو یہاں پر رد فرما۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جاتے ہیں۔
قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ شو فرما دیجئے کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کو کوئی علم اور سند اپنے پاس نہیں رکھتے ہو؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، کیوں نہیں جو شخص قصدن بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصوروار اسی طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ اللہ اور اس پر رسول پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کے، وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ بچوں کے بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا، خوشخلسی کا کہنا، واقیم الصلاۃ، اور پابندی رکھنا نماز کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، ثم تولیتم الا قلیلا، پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ باہم خنزیری مت کرنا۔ یہ دیکھو یہ دو قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بنو قریظہ سے اور انصار کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں لڑائی تھی۔ فرمایا دیکھو تم آپس میں نا ایک معاہدہ کر لو، آپس میں نہیں لڑنا، دوسروں کو چھڑانا نہیں گا، یعنی ان کے شہر سے مت نکالنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی آ جائے تو ان کو پیسے دے کر اپنے ساتھیوں کو چھڑانا، دشمن کے ساتھیوں کو نہیں۔ انہوں نے تینوں معاہدوں کو توڑا، اللہ انہی کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے کوئی قول و قرار بھی لیا کہ باہم خنزیری مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا صریح جیسے تم شہادت دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون، پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا نیز ممنوع ہے، تو کیا پس یوں کہو کہ کتاب و تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ سو کیا سزا ہو من یفعل ذلک منکم الا خزی، ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑی سخت عذاب میں ڈال دیے جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال زشت سے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگانی کو حضوظ کو لے لیا بعوض نجات آخرت کے، سو نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے پائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کا ذکر، پھر یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جس کی خصوصی تائید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں، ایک مصدقا لما بین یدی من التورات، تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے نا اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تیسری بات یہ فرمائی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ احمد نام دنیا میں آؤٹ ہو گیا، حضرت عیسیٰ نے بتا دیا میرے بعد جو آئے گا نبی اس کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 6 صدیاں ہیں، 600 سال کا۔ 600 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا۔ اللہ کو یہ بات پسند، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے بتا دیا کہ میرے بعد نبی جو آئیں گے اس کا نام احمد ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بتلانے کے باوجود کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا۔ اسی کا بھی یہاں سے ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجتے رہے۔ پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارے دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، سو بعضوں کو تو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور وہ یہودی افتخاراً کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو من جانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے، اشتروا بہ انفسہم، جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، محض اسی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہونا نازل فرماتا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوگے، وللکافرین عذاب مہین، اور ان کے کفر کرنے والوں کو سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی یعنی تورات، اور جن کی ان کے علاوہ ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے تورات کی۔ آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالے کو معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہاں سے مختلف ادوار بنی اسرائیل کے اور ان کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعات ترتیب بار نہیں ہیں، زمانہ ترتیبی کے نہیں، آگے پیچھے بھی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ، اور سنو۔ اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم سے عمل نہ ہوگا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے قلوب میں وہی گھسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے اگر تم اہل ایمان ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اب یہ دیکھو یہودی ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے نا، جنت آخرت میں، یہ بھی ہماری ہے، اس میں مسلمان نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس دعوے پر اللہ فرماتے ہیں اچھا تم نے جنت جانا ہے نا، تو جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، تو تم مرنے کی تمنا تو کرو، کہ اللہ ہمیں موت دے دے تو ہم وہاں جنت میں اپنے گھر میں چلے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہرگز موت سے ڈرتے۔ تو اللہ ان کو اس بات کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت اللہ کے نزدیک محض تمہارے ہی لیے نافع ہے،
بلا شرکت غیر، تو تم اس کی تصدیق کے لیے فتمنوا الموت، ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے، بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کو حال کی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ تو ان کی حیات دنیا و یا کا حدیث اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی، ان میں ایک ایک شخص اس حوث میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہے ان کے اعمال بد۔ کل من کان عدو لیجیے، اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کے پاس یہ جو کلام لے کے آتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کہ جو فرشتہ آپ کے پاس اللہ کا کلام اور یہ قرآن لے کے آتا اس کا نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ تو یہودی کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارے آبا و اجداد کو بھی اس نے بیڑا غرق کیا، ہم اس کو، اللہ ان کے اس دعوے کو یہاں رد فرما رہے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے، سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے، اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی سماوی کتابوں کی، وہ خدم و بشرا للمؤمنین، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو، وہ ملائکہ اور فرشتوں کا ہو، وہ رسولی اور پیغمبروں کا ہو، وہ جبرائیل اور جبریل کا ہو، وہ میکائیل اور میکائیل کا ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے ہیں، اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو میرے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا ہے، جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلِي الشَّيَاطِينُ، اب یہودی یہاں پر ایک اور دعویٰ کرتے تھے، اللہ ان کے اس دعوے کو رد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا، بابل کے اندر، یہ عراق کے اندر ایک شہر، فرمایا کہ یہاں پر ان کی حکومت سحر اور جادو کی وجہ سے قائم تھی، ان کی اپنی اللہ کی مدد کوئی نہیں تھی، یہ جادو تھا ان لوگوں، کیونکہ سب سے زیادہ وہاں پر جادو ہوتا تھا، تو ان یہودیوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا کہ حضرت سلیمان کی مدد اللہ نہیں بلکہ جنات اور شیاطین کر رہے ہیں، اللہ ان کے اس دعوے کو یہاں رد فرما رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین، یعنی خبیث جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عہد سلطنت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر ہاں شیاطین کیا کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیں کافر مت جائیں کہ اس میں پھنس جائیں۔ سو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے، اور یہ ساحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو ضرر رساں ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں، اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی سحر اور کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے کہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے بعض یہودیوں کی ایک شرارت کا ذکر کیا جائے۔ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر راعینا سے خطاب کرتے تھے، راعینا، راعینا کے لفظی معنی ہے آپ ہماری رعایت کیجئے،
عربی معنی اس کا ٹھیک ہے، لیکن عبرانی زبان میں اس کا لفظ بڑا برا تھا۔ یہودی شرارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے، کیونکہ اللہ تو انسانوں کے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہودی شرارت کر رہے ہیں، تو ان کی اس وجہ سے بعض مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ایمان والو تم رائنا کہہ کر نہ پکارا کرو۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم لفظ رائنا مت کہا کرو، اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور اس کو اچھی طرح سن لیجئے، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہی ہوگی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب اب یہ جو قبلے کا حکم بدلنے کا آیا تھا نا، اب آئندہ دوسرے سپارے میں آپ پڑھیں گے، تو یہودیوں نے اور مشرکین نے بعض حکموں کے منسوخ ہو جانے پر بڑی درمان درازی کی اور بڑی طعن و تشنیع کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی اس بات کو یہاں پر رد فرما رہے، ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان کے اہل کتاب میں سے ہوں خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں، تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اب یہاں پر بے جا سوالات مشرکین کا کہ آپ اس کو ہی صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، فرشتے آپ کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بھی کوئی کتاب نازل کرو۔ یہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور بے جا سوال، کہ صفا جو پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دو۔ جو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں نا تصدیق، یہ ہمارے پاس بھی آئیں اور ہمیں بھی آگے کہیں کہ میں تصدیق، ہمارے سامنے آپ کی تصدیق کریں، ہم اس بات کو پھر مانیں گے۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرمائے۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بے جا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی؟ اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے، بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ وَتَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بتیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے، جو کہ خود ان کے دلوں سے جوش مارتا ہے۔ حق واضح ہوئے پیچھے خیر، اب تو معاف کرو اور درگزر کرو۔ وَاصْفَحُوا، اور جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ پال رہے۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، اور یہود اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جا پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ جائیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، وہ محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے۔ اب یہاں پر یہودی تورات میں پڑھا ہے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح نصارہ کافر ہو گئے، اور نصارہ نے یہ پڑھا یہودیوں کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب ہے کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں،
حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں۔ ان کا قول کہنے لگے، سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز، ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر دیں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم، ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ہیبت اور ادب سے جاتے ہیں، ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کی مملوک ہے سب سمتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، کیونکہ تم لوگ جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہاد کو محیط ہے، کامل علم ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، کیا معمل بات ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے جو کچھ ابھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، کل لہ قانتون، اور سب ان کے محکوم بھی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، حق تعالیٰ موجود ہے آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کی نسبت اتنا فرما دیتے ہیں، کن فیکون، کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ اب یہاں پر یہودیوں کے ایک اور بیجا اعتراض کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم سے باتیں کریں، آپ کے پاس جو آتی ہے وہی، اللہ سے کہو ہم سے بات کر کے بتا دے کہ یہ فرشتہ میں بھیجتا ہوں۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں۔ وقال الذین لا يعلمون، اور بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اس طرح وہ جو لوگ جاہل بھی کہتے ہیں چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا سا جاہلانہ قول، ان سب کے قلوب غلط فہمی میں باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی بات پرس نہ کی جائے گی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ یہ نصارہ، جب تک کہ آپ خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلا دیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ اتباع کرنے لگے ان کے غلط خیالات کا، علم قطعی ثابت بالوحی آ چکنے کے بعد، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی، بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اسی طرح کرتے رہیں جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اب دیکھیے آیت نمبر 40 سے لے کے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، انہی الفاظ سے اب کلام کو اللہ تعالیٰ ختم فرما رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن میں میں نے تم پر وقتاً وقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ حق واجب ادا کرنے پائے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اس میں حضرت ابراہیم کی آگ کی آزمائش کا ذکر، اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو غیر ذی زرع وادی کے اندر چھوڑنے کا ذکر، اور بیت اللہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کے پورے طور پر بجا لائے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ قال لا، ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہد نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت میں نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن
ہمیشہ سے مقرر کر رکھا تھا مکہ، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کر کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں عرض کیا، اے میرے پروردگار اس کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجئے۔ ان کو کہتا ہوں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت میں ایمان رکھتے ہوں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو جو کافر رہے سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤ ہوگا، پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا، وبئس المصیر، اور پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی توجہ فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے۔ ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار اور اس جماعت کے اندر انہی میں ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کی آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کر دیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ آپ ہی غالب ہیں، قدرت ہیں اور کامل الانتظام۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، اور اس کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں سے شمار کیا جائے۔ اس قال لہ ربہ اسلم، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی کا حکم کر گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پرستش کرتے آئے ہیں۔ وَإِلَٰهُ إِلَٰهٌ واحد، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا آئے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی نہ تو ہوگی۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور یہ یہودی اور نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اللہ پر، اس کے حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اس حکم اور معجزے پر بھی جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور سو اگر وہ بھی اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جائیں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت ہیں، تو مخالفت ہے ہی، تو تم سمجھ لو تمہاری طرف سے عنقریب ہی نسبت لیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ صبغت اللہ، اب یہ نصارہ پر رد ہے کہ یہ بچوں کے اوپر 7ویں روز ایک خاص قسم کا رنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ بچہ یہودی بن گیا ایک رنگ کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل رنگ جو ہے وہ دین اور اسلام کا ہے، یہ رنگ نہیں ہے، صبغت اللہ، جس کو ہم اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو، اور اسی لیے ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی حجت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ تمہارا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا۔ ام تقولون ان ابراہیم، یا کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زیادہ ہو واقف یہ حق تعالیٰ، اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو۔ واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت، یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا آئے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعا فرما لیجیے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام سید الانبیاء۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر، اللہم اعنا علی ذکرک۔ اللہ جی ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اللہ جی اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائے، اللہ جی آپ راضی، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت، خصوصاً میرے والد صاحب کے لیے، اللہم اغفر لہم